بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا قمر. ہاؤ آر آل آف یو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا جی، بیفور اسٹارٹنگ مائی ٹوڈیز ٹاپک آئی ول گیو یو سم اوور ویو آف مائی پریویس ٹاپک دیٹ از کلسٹر بی. اور کلسٹر بی میں ہم نے کون کون سے ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرس پڑھے تھے، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہماری پوری پرسنالٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی کیا کیا ریزنز تھیں وہ بھی ہم نے پڑھی، جس میں نارسسٹک پرسنالٹی تھی، اینٹی سوشل پرسنالٹی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز جو میں نے کل آپ سے شیئر کی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو وہ سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ کو کسی بھی قسم کی اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی. اچھا جی، لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ. لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک. ٹوڈے وی ول انشاءاللہ فنش آور پرسنالٹی ڈس آرڈرز چیپٹر اور ٹاپک cluster C. Today we will discuss cluster C. There are I told you that there are three clusters in personality disorders. Okay, cluster C personality disorder is actually based in excessive fear and anxiety. جن لوگوں کو انگزائٹی اور فیئرز ایکسیسو ہوتے ہیں، جو کہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی جن کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی ہیں، انوانٹیڈ اینڈ ان ریئلسٹک فیئرز اینڈ اینکشیسنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو کلسٹر سی ہے، اٹ ہیز 3 ٹائپس آف پرسنالٹی ڈس آرڈرس دیٹ آر اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر، ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر اینڈ او سی پی ڈی پرسنالٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، او سی ڈی نہیں، او سی پی ڈی. او سی ڈی ڈس آرڈر آئی آلریڈی ڈسکسڈ ود یو کہ وہ کس طریقے سے obsessive اور کمپلسیو تھے. obsessive تھاٹس تھیں اینڈ کمپلسیو، اس کو ہم کمپلشن ہو جاتی تھی، ریپیٹیٹیو بیہیویئرس تھے جن کو ہم جب تک رپیٹ نہ کر لیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، جبکہ او سی پی ڈی از obsessive compulsive personality disorder. اٹ از بٹ ڈفرینٹ فرام او سی ڈی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس سے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جو اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے، جو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، کل بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ساری پرابلمس جو ہماری پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، ان پرسنالٹی کی جو پرابلمس ہیں، جو ڈس آرڈر جو بن چکی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت سی ریزنس ہوتی ہیں. تو اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈیز، اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس، میں سمجھتی ہوں کہ اگر چائلڈہڈ سے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری لائف میں، جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو کہ جو ہمارے سے ہو کے گزرتی ہیں. تو جب تک اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو اوبویسلی ہم بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے، آنے والی مشکلات، پریشانیاں، ذہنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں، ان کی جو روٹ کازز ہیں دیٹ آر ایکچولی روٹیڈ ود آر چائلڈہڈ ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے، ہمارے بچپن سے جو ایک ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے، وہاں سے کچھ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہماری بیسک نیڈز، جو میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر سے پرسنالٹی کی بتایا، کس طریقے سے بیسک نیڈس ہیں پرسنالٹی کی جو کہ ہمیں فلفل کرنی ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے بچے کو وہ 4 بیسک نیڈس ہی ان کی فلفل نہ کر پائیں تو ان کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں لازمی کمی رہ جاتی ہے. تو بینگ اے پیرنٹس وی شوڈ انڈرسٹینڈ دوز بیسک نیڈس. We should try to avoid all those things that affect our child's personality. تاکہ ہم بچپن سے ہی بچے کی پرسنالٹی جب گرو اپ ہو رہی ہے تو اس میں وہ فیکٹرز افیکٹ نہ ہونے دیں، وہ چیزیں اس کے پرسنالٹی میں جانے ہی نہ دیں جو جا کے آگے سے اس کی پرسنالٹی کو، تاکہ وہ کل آنے والی زندگی میں مشکلات ہوں، وہ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ پرابلمیٹک ہو جائے، یا اپنے بچوں کے ساتھ، یا اپنی سوشل لائف نہ گزار سکے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اس چیز کا نالج ہو رہا ہے تو وی شوڈ ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار دیٹ، اینڈ وی شوڈ ٹیک سم پازیٹیو اسٹینڈ فار آور چلڈرن. کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کی بیسک جو نیڈس ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کے براٹ اپ میں یہ ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں جو کسی بھی قسم کا ڈس آرڈر نہ بنے.
تو یہ لازمی سوچیے گا. اور یہ باتیں اس لیے میں کرتی ہوں کہ آپ کو میں بھی آپ بھی ہم سب پیرنٹس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں آج کل کی حساب سے جس حساب سے ایک دنیا چل رہی ہے, جو ٹینشنز, انگزائٹیز, ڈپریشنز اور ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز بہت سویئرٹی کی فارم میں آ گئی ہیں, تو ان کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں لیٹس ٹو دی کم ٹو دی پوائنٹ. وی ول اسٹارٹ اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. کلسٹر سی کا جو پہلا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے دیٹ از اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اوائڈنٹ پرسنالٹی مین اوائڈ کرنا. اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا جو انسان ہوتا ہے وہ اوائڈ ورکنگ ود ادرس بیکاز دے ہیو فیئر اینڈ دے ہیو فیئر آف کرٹیسزم, دے ہیو فیئر آف ریجیکشن, دے ہیو فیئر آف بینگ نگلیکٹڈ. مطلب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ سوشل ریلیشن شپس بنائے گا تو اس کو اس میں بہت ساری ریجیکٹ ہو سکتا ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, ہو سکتا ہے اس کی بات سنی نہ جائے. اس کا ایک سیلف مائنڈ, وہ اپنی سیلف تھاٹ, اپنی جو دماغ کی جو پیٹرنز ہیں وہ اس طریقے سے بنا لیتا ہے کہ اس کی سوچ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ہو, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ہر چیز دنیا میں پازیٹیو نیگیٹیو دونوں چیزیں ہیں, اور ان دا فرسٹ اسٹیپ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا, آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, they doesn't want to involve with the people unless they make sure that they being liked. ان کو جب تک اس بات کی شیورٹی نہیں ہوتی نا کہ ان کو پسند کیا جائے گا, وہ کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سوشل انہیبیٹرز ہوتے ہیں, مطلب سوشل ریلیشن شپس نہیں بناتے. سوشلی جو ان کی لائف ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیئر آف کرٹیسزم اینڈ ریجیکشن ہوتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دے ٹینڈ ٹو بی شائے, آکورڈ اینڈ سیلف کانشیس ان سوشل سچویشنس. ان کو یہ لگ رہا تھا کسی بھی سوشل سچویشن میں جائیں گے نا تو وہ اوائڈ کریں گے کسی سے بات کرنا, گھلنا ملنا. اگر آپ کہیں ایسی کوئی اوائڈنٹ پرسنالٹی ہے جو کسی گیدرنگ میں جاتی ہے, فرسٹ آف آل تو وہ جانا ہی نہیں پسند کرتی, لیکن اگر کسی بہت ہی مجبوری کی وجہ سے اس کو جانا پڑ گیا ہے تو وہاں پہ وہ بہت زیادہ آکورڈ فیل کرے گا, شائے فیل کرے گا, کسی سے بات نہیں کرے گا. اس کو لگے گا کہ شاید یہ میں نے جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے یہ اچھی نہیں لگ رہی, اس پہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, پتہ نہیں میرے بارے میں. اگر دو پرسنس کوئی آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو دے فیل دیٹ دے ٹاک فار مائی سیلف, دے آر ٹاکنگ فار می. وہ میرے لیے بات کر رہے ہیں, میرے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جو سیلف کانشیسنیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے. وہ کسی بھی چیز, ہر چیز کو اپنی طرف موڑ لینے کے اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ان کے برین میں یہ چیزیں جب بیٹھ جاتی ہیں تو وہ سوشلی اوائڈنٹ ہو جاتے ہیں. سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے, بات کرنے میں پہل نہیں کریں گے. اگر ملے بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ سم ٹائم ان کے سامنے آ جائیں تو وہ آپ سے سلام دعا نہیں کرتے, اوائڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے دماغ میں کوئی نیگیٹو فیلنگ چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں میں اس کو سلام کروں تو یہ میرے سلام کا جواب دے نہ دے اور میری انسلٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اس کے علاوہ ان میں سویئر ٹائپ آف انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. اوائڈنٹ پرسنالٹی از بیسیکلی انفیریورٹی کمپلیکس. ان کے اندر احساس کمتری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ کے برین کے کسی نہ کسی حصے میں, کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے اندر کمپلیکسز ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ آپ کی بہت سی پرابلمس, بہت سی ڈس آرڈر کی وجہ بنتا ہے. بہت ساری چیزوں میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی لائف کی ڈسٹربنس ہوتی ہے. سوشل ریلیشن شپس, آپ کی فیملی ریلیشن شپس, سبلنگز میں ہے تو جب انفیریورٹی کمپلیکس کا انسان ہے وہ کہے گا کہ نہیں پیرنٹس مجھ سے جو ہے زیادہ پیار نہیں کرتے, مجھ سے بڑے جو بہن بھائی ہیں ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یا مجھ سے جو چھوٹا ہے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, میری بات نہیں سنی جاتی, مجھے نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اٹ از اے فیئر آف بینگ نگلیکشن, ریجیکشن. ان کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے ان کے دماغ میں, کیونکہ ان کے اندر ایک کمپلیکس بیٹھا ہوا ہے نا, انفیریورٹی کا کمپلیکس بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو لے کے وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جس طرح فیملی میں ہے اسی طرح جب وہ سوشل ایجوکیشنل لائف میں جب بچے جاتے ہیں اسکول میں تو دین وہ اپنے جو کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ ریلیشن نہیں بلٹ اپ کر پاتے, فرینڈ شپ نہیں ہو پاتی ان کی.
کیونکہ ان کو یہی ساری چیزیں ان کو روک رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اوائڈ کرتے ہیں ہر چیز کو، فرینڈ شپ نہیں کرتے، ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے کہ یہ میں بیٹھوں گا تو شاید میری انسلٹ نہ ہو جائے یا میرے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کہ وہ بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب جوں بچہ گرو کرتا ہے اس کی لائف میں چینجز آتی ہیں، دین کالج لائف، یونیورسٹی لائف، دین سوشل لائف، جب پروفیشنل لائف سٹارٹ ہوتی ہے وہاں جا کے آپ کو یہ چیز بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اوائڈنٹ پرسنالٹی کا جو انسان ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سوچتا ہے. جب وہ اوبیسلی کسی سے بات نہیں کرے گا، اوائڈ کرے گا کسی بھی ریلیشن کو، فرینڈ شپ نہیں کرے گا، آپ سوشل ریلیشن شپس نہیں بنائے گا، تو پھر وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. وی آر سوشل ہیومن بینگس، سوشل اینیملس کہہ سکتے ہیں نا، کہ ہم ایک ایسا انسان کو کہا گیا ہے سوشیولوجی کی ایک بیس میں ایسے ہے کہ آپ کو ہم سوشلی ہم وداؤٹ سوسائٹی سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے رہنا ہے اور ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. تو اوائڈنٹ پرسنالٹی میں اس طرح سے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کی سوشل لائف، دین اس کے بعد اس کی میرڈ لائف اگر آ گئی تو میرڈ لائف میں بھی وہ اپنی وائف کے ساتھ تو شاید کچھ ٹائم میں وہ چیز ڈیولپ کر لے گا، لیکن وہ اس کی جو میرڈ لائف جب ہوتی ہے تو آپ کی لائف کے ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپس گرو کرتے ہیں. ایک فیملی نہیں 2 فیملیز ہو جاتی ہیں تو آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے، تو سب کے ساتھ گھل مل کے چلنا پڑتا ہے. تو ایسی پرسنالٹی جو ہوتی ہے جب وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، وہ صرف وہ ادھر ادھر نہیں خود کو لے کے جانا چاہتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پریشان ہی رہتے ہیں اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان روڈ ہے، یہ ہم سے بات نہیں کرنا پسند کرتا یا اس طرح سے. تو آل آف دیز سمٹمز آر آف اوائڈنٹ پرسنالٹی. کس طریقے سے اوائڈنٹ پرسن جو ہے وہ سوشل نارمس کو اوائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سوشل ریلیشن شپس کو اوائڈ کرتا ہے. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سائیکو تھیراپی ہے. سائیکو تھیراپی از انڈیویجول ٹائپ آف انڈیویجول کاؤنسلنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے انسان کی جو کوگنیشنز ہے، اس کی تھاٹس اور اس کا بیہیویئر، دونوں چیزوں کو ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو آبزرو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو چینج کرنا ہے کہ کہاں پہ کون سے تھنکنگ پیٹرنس میں کون سے بیہیویئرس کے ایسے پیٹرنس ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی چینجڈ، جہاں پہ بدلنے کی ضرورت ہے. سو وی ول اپلائی بیہیورل تھراپی اینڈ کوگنیٹیو تھراپی. سائیکو تھراپی میں ہم یہی چیزیں جو ہمارے انر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم سرفیس پہ لے کر آتے ہیں. جب سرفیس پہ لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وائی دے آر لائک دس، ریزنس پتہ چل جائیں گے، دین ہم ان ریزنس کو دور کریں گے، ان کو جسٹیفائی کر کے ان کو سمجھا کے، اور اگر بہت ہی سیوریٹی فارم میں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جائے تو پھر اس کو ہمیں میڈیکیشن کے تھرو اس کو جو ہے وہ سالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کی سمٹمس کیا ہے اور کس طرح یہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. واٹ از ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر؟ اب دیکھیں ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، جو کہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈپینڈ کرتی ہے، دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا. ٹائپ آف اینکشیس پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس میں انسان بہت زیادہ اینکشیس ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، فیئرفل ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ بہت زیادہ فیئرفل اور اینکشیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دے آفن فیل ہیلپ لیس، سبمسو اور انکیپیبل آف ٹیکنگ کیئر آف دیم سیلفس. مطلب وہ اتنا زیادہ خود کے بارے میں پریشان، ہیلپ لیس فیل کرتا ہے خود کو کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنا خیال رکھ سکوں، اپنی خود کی کیئر کر سکوں. جب اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں آنے لگتی ہیں کہ آئی کانٹ ٹیک کیئر آف مائی سیلف، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ بائی مائی سیلف، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ انڈیپینڈنٹلی، آئی کانٹ ٹیک سم ڈیسیژنس. نہ وہ ڈیسیژن لینے کی پاور رکھتا ہے، نہ ہی وہ اپنا خیال رکھنے کی سوچ رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ سوشلی جب انٹریکشن کرتا ہے تو اوبیسلی اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کسی ہیلپ کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. دیٹ آر ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز.
ٹھیک ہے. دے ہیو لیک آف اوپینین. ان کے پاس ان کا اپنا کوئی دماغ سوچ ہوتی نہیں, کیونکہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اوبیسلی اگر وہ پیرنٹس ہیں, پیرنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو پھر جو پیرنٹس سوچتے ہیں جس طریقے سے اس کو چلاتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ چلتا ہے. اگر وہ پیئرس پہ, بہن بھائیوں میں سے, سبلنگ میں سے کسی پہ ڈپینڈ کرنے لگ گیا ہے, وہ جس طرح اپنی سوچ کے اکارڈنگلی اس کو چلائیں گے وہ ویسے ہی چلے گا. اگر فرینڈس میں کوئی ایسا ہے اس کے ساتھ جس نے اس کو لائف میں سپورٹ کیا ہو, اس نے اس پہ ڈپینڈ کیا ہو, تو وہ اس کے اکارڈنگلی چلنے شروع کر دیتا ہے. مینس کہ اس کا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے, جو پرسنل سوچ ہے, جو سیلف گروتھ ہے, جو اس کا مینٹل لیول ہے, وہ رک جاتا ہے. اور وہ سلولی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو خود سے نہیں کر سکتا, وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اگر کروں گا تو اس کے ذہن میں بہت زیادہ انگزائٹیز اور فیئرز ہو جاتے ہیں کسی بھی کام کو ڈیئر کرنے میں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ وہ سپریشن اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ڈپینڈنٹ, جس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوں, اگر میں اس کو چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا, خود سے کچھ کروں گا, تو مجھے سپریشن انگزائٹی ہو جائے گی, ریجیکشن نہ مل جائے. ٹھیک ہے. اور لیک آف سیلف کانفیڈینس اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جس طرح اوائڈنٹ پرسنالٹی میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور انفیریٹی کمپلیکس ہے, اسی طرح اس میں لیک آف سیلف کانفیڈینس ہے. یعنی کہ آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. سیلف کانفیڈینس کے بارے میں نے آپ کو ایک پوری ویڈیو میں نے آپ کی دی کہ دیر آر سو مینی ویز ٹو بلڈ اپ یور سیلف کانفیڈینس, سو مینی ٹپس دیٹ بلڈ یور کانفیڈینس. تو جو آپ کا سیلف کانفیڈینس ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو گرو کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے, اور آپ کو اپنا سیلف کانفیڈینس بلڈ اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر وقت زندگی میں ہر لمحے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. یو کانٹ ڈپینڈ اینی ون ان یور ہول لائف. سو یو شوڈ بی ناٹ بی ڈپینڈ ان اینی کیس. یو شوڈ انکریز یور سیلف کانفیڈینس. آپ اپنے اندر اتنی ہمت, اتنی جرأت پیدا کریں دیٹ یو کین ڈو آل یور سالو یور آل پرابلمس. یو کین ٹیک کیئر آف یور سیلف. یو کین ٹیک ڈیسیجنس. اگر آپ کا ڈیسیجن غلط ہے تو کوئی بات نہیں, وہ ریجیکٹ ہوگا. تھنک اوور دیٹ. اس کو ٹھیک کیا جا سکتا نا. چیزیں اگر غلط ہو گئی ہوں اس کو سوچا جائے تو پھر وہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے سوچنا ہی نہیں, ریجیکشن کے ڈر سے, کرٹیسزم کے ڈر سے, یا انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیں. جب انسان اس طریقے سے کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی لائف میں پھر بہت سی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. وہ تو اکیلا تنہا سفر ہی نہیں کر سکتا کبھی بھی لائف میں کہیں بھی, کیونکہ اس میں وہ اگر پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کی اپنی چوائسیز ختم ہو جاتی ہیں, اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی اس سوچ کے ختم ہو جانے سے آپ کی پرسنالٹی ڈل ہو جاتی ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی نہیں ہوتی, آپ کی تھنکنگز نہیں ہوتی, وہ تو آپ کے اندر فیڈ کی گئی ہوئی ہوتی ہیں, وہ تو آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, تو ان کو آپ اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں, بٹھاتے ہیں, وہی چیزیں آپ کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کی اپنی سوچ تو نہیں ہوتی وہ ہر انسان کی, کیونکہ سوچ ڈفرینٹ ہے, اس کی نیڈس ڈفرینٹ ہے. تو آپ اپنی سوچ اور اپنی پرسنالٹی کو اپنے مطابق چلائیں. ڈونٹ ڈپینڈ یور سیلف ٹو ادرس. اوکے. تو یہ تھا ڈپینڈنٹ پرسنالٹی, یعنی کہ جو لوگ خود پہ بھروسہ نہیں کرتے, خود پہ انحصار نہیں کرتے, دوسرے سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا, دے ڈپینڈ, دے ریلائی آن ادرس. تو دیٹ از پرسنالٹی ڈسارڈر, ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈسارڈر. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح سے ہم اس کی سائیکو تھراپی کرتے ہیں, اس کی کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی کرتے ہیں, ان کو ان ٹاسکس کی طرف لے کر آتے ہیں گروپ تھراپیز میں کہ وہ مل جل کے کوآپریٹیولی وہ کام کرنا شروع کریں اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس بلڈ ہو. پہلے گروپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, دین دے ول ٹیک ڈیسیجنس انڈیویجولی. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد او سی پی ڈی ڈس آرڈر, او سی پی ڈی obsessive compulsive personality disorder. What is that? Obsessive compulsive personality disorder, OCPD, is a mental health condition that causes an extensive preoccupation with perfectionism. It causes preoccupation with perfectionism. یعنی کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے اس میں آپ کی پرسنالٹی پرفیکشنزم کی طرف چلی جاتی ہے.
اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے خدا اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے خود کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں؟ آپ کی لائف میں پرفیکشنزم آ سکتی ہے؟ امپاسبل. کوئی بھی چیز کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کمی ضرور چھوڑی ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر سکیں. اگر ہمیں سب کچھ مل جائے تو ہم تو اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیں, ہم تو رونا ہی چھوڑ دیں, ہم تو کہیں کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے, وی آر آل پرفیکٹ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر غریب ایک انسان ہے, اس کے پاس غربت ہے, اس کے پاس بیسک زندگی کی ضروریات نہیں ہے, تو بھی وہ پرسکون نہیں ہے. اور ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی ضروریاتی زندگی سب دی ہوئی ہے, لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, لگژریز ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے, بٹ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے, تو اٹ مینس کہ اس کی لائف بھی پرفیکٹ نہیں ہے. نو پرفیکشنزم. ٹھیک ہے, تو پرفیکشنزم جب ایک پرسنالٹی ہے جو کہ ہر چیز میں پرفیکشنزم کی طرف چل پڑتی ہے, تو پھر اس کو وہ اوبویسلی از ناٹ اے نارمل تھنگ, وہ اب نارملٹی کی طرف چلتی ہے. اب نارملٹی وہ کیا ہوتی ہے؟ او سی پی ڈی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اس میں آپ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں اور دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس مینٹین کرنے میں بہت زیادہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ظاہری سی بات ہے آپ جب ایک ایسے فیز میں چلے گئے ہیں جہاں پہ آپ کو پرفیکشنزم چاہیے, تو آپ کا آئے دن ہر دوسرے بندے سے جھگڑا ہوگا. آپ کبھی بھی پرفیکٹ تو آپ نہیں ہے نا, تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کے فرینڈس کے ساتھ اس پرفیکشنزم کے چکر میں اور چیزوں کو بہت زیادہ لے کے چلنے کے چکر میں آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس بتانا چاہوں گی ایٹ دا اینڈ آف مائی ٹوڈیز ویڈیو, وٹ از او سی ڈی اینڈ وٹ از او سی پی ڈی, تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. او سی ڈی ڈس آرڈر میں آپ کے ساتھ اپنی پریویس ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں, تو اب آپ اس میں کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ وٹ از او سی ڈی اینڈ وٹ از او سی پی ڈی. ٹھیک ہے, او سی ڈی از این اینگزائٹی ڈس آرڈر, او سی پی ڈی از پرسنالٹی ڈس آرڈر. ان کا سب سے بڑا ڈفرینس تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو او سی ڈی ہے اس میں آبسیشنس اینڈ کمپلشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ آبسیسو انوانٹیڈ تھاٹس اینڈ فیئرز ہوتے ہیں, اینڈ کمپلشنز ہوتی ہیں یعنی ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. جبکہ اس میں آپ کا کریکٹرائزڈ بائی ریجیڈیٹی, کنٹرول, سینٹرل جو اس میں جو ہوتا ہے ریجیڈیٹی ہوتی ہے, اور آپ کی پرفیکشنزم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ جس میں آپ کے پرسنل ریلیشن شپس جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایگو ڈسٹونک ہوتا ہے. جو او سی ڈی ہے دیز آر ایگو ڈسٹونک, جبکہ جو او سی پی ڈی ہے دیز آر ایگو سینٹونک. ایگو سینٹونک اینڈ ایگو ڈسٹونک کا کیا مطلب ہے؟ جو ایگو ڈسٹونک ہے دیٹ آر او سی ڈی, اس میں انوانٹیڈ انسٹرکشنز, تھاٹس اور کمپلشنز یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں یہ اس کی جو اس کو پرسسٹ کرتی ہیں, اس کو فورس کرتی ہیں کہ اس نے یہ عمل کرنا ہے, جو میں نے آپ کو او سی ڈی میں بتایا تھا. جبکہ اس کی سمٹم جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ جو سمٹمز اس میں آ جاتی ہیں بس وہ رہتی ہیں, وہ بڑھتی یا کم نہیں ہوتی ہیں. جبکہ او سی ڈی کی جو سمٹمز ہیں وہ آتی ہیں گریجولی, وہ انکریز کرتی ہیں اور پھر وہ سویئرٹی کی فارم تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے, او سی ڈی کی سائنس اینڈ جو سمٹمز ہوتے ہیں دیٹ ویری ود دی سویئرٹی آف ٹائم. ٹھیک ہے, سویئرٹی کی طرف چلی جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اس کے علاوہ جو او سی ڈی ڈس آرڈر ہے وہ ایزیلی ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا. اس کو بہت مشکل ہے اس کو کس طریقے سے ہم اس کی سمٹمز تک جانا اور اس کو سمجھنا کہ یہ او سی ڈی ڈس آرڈر ہے. اور او سی پی ڈی ڈس آرڈر جو ہے یہ اس کو ریکگنائز کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی سائنس اور جو اس کے سمٹمز ہیں وہ ریمین سیم رہتے ہیں, چینج نہیں ہوتے. جبکہ او سی ڈی کے جو ہے نا وہ چینجز ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس اس لیے بتایا ہے کہ میں آپ کو او سی ڈی ڈسکس کر چکی ہوں, دیٹ از اینگزائٹی ڈس آرڈر, اینڈ او سی پی ڈی از آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو ان میں ڈفرینس ہے. تو یہ ساری پرسنالٹی ڈس آرڈرز تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی 3 ویڈیوز میں یہ شیئر کیے ہیں, پارٹ 1, پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3. آپ میری ویڈیوز جب دیکھیں گے تو آپ پارٹ 1 سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ گریجولی سمجھ آئیں گے کہ وٹ از پرسنالٹی, وٹ آر کلسٹرز آف پرسنالٹی, اور 3 کلسٹرز میں کتنے پرسنالٹی ڈس آرڈرز آتے ہیں, اینڈ ہاؤ دے افیکٹ آر ہول لائف, اینڈ ہاؤ کین وی ٹریٹ دم. ان کو ہم سائیکو تھراپیز, کوگنیٹیو بیہیورل تھراپیز کے ذریعے کر سکتے ہیں ان کو ٹریٹ.
اس کے علاوہ جو بہت سویئر فارم میں ہمارے ڈس آرڈرس ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں، دیٹ کین بی کیورڈ بائی میڈیکیشن، بٹ یو ہیو ٹو کنسلٹ ود یور mental health care center, then they will prescribe you for something. Medications can't be like this کہ آپ جائیں اور خود سے ان کے نام پڑھ کے یا سرچ کر کے آپ لینا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. سائیکولوجیکل ایشوز میں یو ہیو ٹو گو فار سم مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ول بی کم بیک ٹو یو. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.